نورے رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہجرت ٹی وی کی خصوصی نشریات نور رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں جنید علی ہجری. بن کر رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں، رقص کرتے ہوئے میں ہار چلے آتے ہیں. اے فرشتوں مجھے چھوڑ بھی دو، میرے عیبوں کے خریدار چلے آتے ہیں. محفل نعت کو دل سے سجائیں الطاف، محفل نعت کو دل سے سجائیں الطاف، نعت سننے میرے سرکار چلے آتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے سناہان مصطفیٰ صاحبزادہ میاں محمد نذیر علی ہجری صاحب. میں ان سے منتمس ہوں کہ وہ آقا دو جہاں کی برگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے. نبی کا لب پر، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجرت بہت خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. نور رمضان
اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خضریہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں میاں نزاکت علی حیدری۔ آج کے نور رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں ہم فتح مکہ کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کریں گے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کی سرزمین پر تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو بعد از ولادت 40 سال گزرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو 40 سال کے عرصے میں وہ کفار و مشرکین آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، چونکہ آقا علیہ السلام کا کردار، حضور علیہ السلام کا طریقہ کار، زندگی کا اسلوب اس قدر سنہری تھا کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ لیکن جو ہی نبوت کا اعلان فرمایا تو وہی صادق اور امین کہنے والے آقا علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ جب دشمن بنے تو آقا علیہ السلام کو ستایا، تنگ کیا، طائف کی وادیوں میں معاذ اللہ پتھر مارے۔ تو حضور علیہ السلام جب بہت زیادہ تنگ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر جائیں۔ تو حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے۔ تو مکہ کے اندر آقا علیہ السلام جب حرم شریف میں جاتے تھے، کعبہ شریف میں عبادت کے لیے جاتے تھے تو مشرک بہت تنگ کرتے تھے، اور ایسے مواقع بھی آئے کہ انہوں نے دروازے کا تالا نہیں کھولا، چونکہ چابیاں مشرکوں کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ تو آقا علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لائے تو غزوہ بدر ہوا۔ تو غزوہ بدر کے وقت صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی۔ تو حضور علیہ السلام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کو جاری رکھا، دین اسلام کی تبلیغ کو جاری رکھا۔ صحابہ کرام بھی دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ کرتے کرتے ایسا موقع آیا، صلح حدیبیہ ہوا۔ صلح حدیبیہ جب ہوا تو اس کے بعد حالات وغیرہ بہت زیادہ خراب ہونے لگے۔ مشرک جو تھے وہ اپنی خود طے کردہ شرائط کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ جب وہ خلاف ورزی کرنے لگے، حالانکہ وہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر شرائط طے کی گئی تھیں، ان میں کچھ شرائط وہ تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہی بہتر جانتے تھے کہ یہی شرائطیں کل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا، کامیابی نصیب فرمائے گا، فلاح نصیب فرمائے گا۔ ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مشرک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے مسلمانوں کی طرف آتا ہے تو اسے مسلمان واپس کریں گے، اگر کوئی مسلمان چلا جاتا ہے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ شک آئی تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اتنے ہی کمزور ہو گئے آمین کے سامنے جھک کے؟ کیا ہم آگ پہ نہیں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہیں تو جب مشرکین مکہ نے بہت سی شرائطوں کی خلاف ورزی کی، انہیں نقصان کا اندیشہ ہوا، تو انہوں نے ابو سفیان کو اپنا سفیر بنا کر مدینہ کی طرف بھیجا۔ مشرکین مکہ نے اپنا جب سفیر بنا کے ابو سفیان کو بھیجا کہ جا کے صلح حدیبیہ کے حوالے سے تجدید کرائی جائے تاکہ کچھ اور اس کی مدت میں اضافہ ہو جائے، جو صلح نامہ طے ہوا ہے اس کی مدت میں اضافہ ہو جائے۔ ابو سفیان جب مدینہ شریف کے اندر آیا تو حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہ کثیرہ ام المومنین جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں، تو ابو سفیان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں جاؤں گا 8 سال کے بعد اپنی بیٹی کو ملوں گا، تو بیٹی بڑی خوش ہوگی، تو اپنی بیٹی کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی گفتگو کا مجھے موقع میسر آ جائے گا۔ یہ نیت لے کے وہ آیا، تو جو ہی حجرہ مقدس کے اندر پہنچا تو حضرت ام حبیبہ تشریف فرما تھی، آپ کی نظر پڑی تو آپ نے کوئی استقبال نہیں کیا، تو آ کر وہ ابو سفیان آقا علیہ السلام کے بستر پر بیٹھنے لگا تو آپ نے روک دیا، آپ فوراً کھڑی ہوئیں اور آپ نے آقا علیہ السلام کے بستر کو لپیٹ کر کہا اب بیٹھو۔
ابو سفیان نے کہا کیا ہوں میں تیرا باپ ہوں، یہ کام کیوں کیا؟ کہا بے شک میرا باپ ہے، لیکن ابھی تو مشرک ہے اور مشرک نجس ہوتا ہے، یہ بستر میرے آقا کا بستر ہے، یہ حضور علیہ السلام تاجدار کائنات کا بستر ہے، یہ پاک بستر ہے، اس پر بیٹھنا تیرے لیے کسی صورت میں بھی اچھی بات نہیں ہے کہ تو آئے اور آقا علیہ السلام کے بستر پر بیٹھے، حالانکہ تو نجس ہے۔ خیر جب ادھر سے وہ ناکام ہوا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے گیا۔ آقا علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، بات چیت ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ہماری طرف سے تو صلح حدیبیہ کی بالکل کوئی بھی خلاف ورزی نہیں ہوئی، ہم نے تو نہیں کی، ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کیا تو وہ آپ جانے اور آپ کے کام جانے۔ جب یہ بات ابو سفیان نے سنی تو وہ سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ آپ سفارش کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہماری رائے جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی رائے کے تابع ہے۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی المرتضیٰ کے پاس ابو سفیان گیا، لیکن سب کی طرف سے جب انکار ہوا تو مایوس ہو کر واپس مکہ آ گیا۔ نور رمضان